بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کے نیک اعمال اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوں گے۔ شرابی جب تک شراب میں مست رہتا ہے اس کی نیکیاں معتبر نہیں ہوتی۔ مثلاً شرابی نے شراب پی کر مستی کی حالت میں اپنا مال کار خیر میں لگا دیا تو یہ عمل فی نفسی بہت مقبول ترین عمل ہے، لیکن شراب کی حالت میں یہ عمل ہوا ہے، اسی لیے اللہ کے یہاں اس کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر افاقے کے بعد سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے پھر اس کے بعد ایسا نیک عمل کرتا ہے تو شرف قبولیت حاصل ہوگا۔ نمبر 2، وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض رہتا ہو، جب تک شوہر کو راضی نہ کرے گی اس وقت تک اس عورت کی عبادت اور نیک اعمال کو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح مردوں پر بھی ضروری ہے کہ اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرے بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ دور اول میں غلام اور باندیوں کا سلسلہ جاری تھا، لیکن اب دنیا سے یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، البتہ اس زمانے میں وہ ملازم اس حدیث کے دائرے میں داخل ہوں گے جو پوری اجرت لیتے ہیں اور مالک کے کام میں خیانت اور کمی کرتے ہیں۔ اللہ اپنی ناراضگی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض ایسے واقعات پیش آئے کہ نشے کی وجہ سے لڑائیاں رونما ہو گئی۔ مثلاً سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشے کی حالت میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 اونٹنیاں کاٹ ڈالے۔ اسی طرح ایک مجلس میں نشے کی وجہ سے انصار و مہاجرین میں لڑائی ہوئی اور مار پیٹ میں سر زخمی ہو گئے، جس کی وجہ سے بڑا انتشار برپا ہوا اور لوگوں کو اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نشہ کرنا دینی و دنیاوی ہر اعتبار سے سخت نقصان دہ ہے، جس کے ذریعے سے شیطان انسان پر مسلط ہو جاتا ہے اور خواہ لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ چنانچہ واضح طور پر شراب اور نشے کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا اور اس سلسلے میں سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، یہ شراب، جوا اور بت اور سٹے کے تیر یہ سب شیطان کے گندے کام ہے، تم ان سے بچتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوے کے ذریعے دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، لہذا اب تم ان سے باز آ جاؤ۔ صحابہ کا ذہن تو پہلے ہی بن چکا تھا، اس آیت کے نازل ہوتے ہی فوری طور پر عمل شروع ہو گیا اور جس شخص تک یہ حکم پہنچا اس نے شراب کو نہ صرف قطعی طور پر چھوڑ دیا بلکہ شراب کے مٹکے پھوڑ ڈالے اور مشکیزوں کے منہ کھول دیے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی گلی کوچوں اور نالیوں میں شراب بہہ پڑی۔ عرب کے ایک بڑے سردار عباس بن مرداس اسلمہ جو فتح مکہ کے موقع پر اپنی قوم کے 700 افراد کے ساتھ اسلام سے مشرف ہے اور غزوہ حنین میں بھی شریک رہے، اپنی دانش مندی کی وجہ سے زمانے جاہلیت میں بھی شراب اور نشے سے پرہیز کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آخر آپ شراب کیوں نہیں پیتے، اس سے تو آپ کی جسمانی حرارت میں بھی اضافہ ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنی تباہی اور جہالت والی چیز اپنے منہ میں داخل کروں، اور میں اس پر ہرگز راضی نہیں ہوں کہ صبح تو اس حالت میں کروں کہ لوگ مجھے قوم کا سردار کہیں اور شام کو لوگ مجھے بیوقوف قرار دیں۔ یعنی یہ مجھے منظور نہیں کہ صبح جب میں لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے بیٹھوں تو سردار کہلاؤں اور شام کو جب شراب پی کر بےہودہ حرکتیں کروں تو مجھے بیوقوف کہا جائے، اسی لیے میں ایسا کام کرتا ہی نہیں۔ لیکن افسوس کہ آج انسانیت کی ٹھیکیداری کہی جانے والی قومیں شراب اور منشیات کو عام کر کے انسانیت کو تار تار کر رہے ہیں۔ آج کے جدید معاشرے میں شراب پینا عیب نہیں رہا بلکہ فیشن بن گیا ہے۔ جا بجا شراب کے اڈے قائم ہوئے، ہوٹلوں میں شرابیں بآسانی دستیاب ہیں، حتیٰ کہ چائے کی دکانوں اور اسٹوروں پر شراب کی خرید و فروخت کی
قانوناً اجازت دی گئی ہے، اور مزید افسوس اور خطرے کی بات یہ ہے کہ دیگر قوموں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی منشیات کا رجحان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر فلمیں بڑا کردار ادا کر رہی ہیں، کیونکہ کوئی بھی فلم آج ایسی نہیں ہے جو شراب خانوں کے مناظر سے خالی ہوں۔ گویا کہ یہ فلمیں نہ صرف یہ کہ فحاشی اور عریانیت پھیلانے میں مصروف ہیں، بلکہ پوری قوم کو نشے باز اور منشیات کی لت میں مبتلا کرنے کا سبب بھی بن رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔